بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو السلام علیکم جی۔ لیٹ می انمیوٹ یور سیلف۔ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سب خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم اینڈ ویری ویلکم، ہارٹیسٹ ویلکم ٹو ایوری ون آف یو۔ آج ہم اپنا جو ٹاپک ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں جی۔ دس از اباؤٹ مینٹل پیٹرنس۔ مینٹل پیٹرنز وہ چیز ہے کہ جو ہمیں زندگی میں ان نوئنگلی کافی حد تک کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اور میں آج آپ کو جو چیز دکھانا چاہ رہا ہوں وہ اصل میں دو ایگزامپلز ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی تیزی سے کنڈیشن کرتے ہیں، یعنی ہمارے مینٹل پیٹرنز کتنی تیزی سے فارم ہو جاتے ہیں وداؤٹ آور ایون نوئنگ اباؤٹ them۔ یہ دونوں مثالیں جو ہیں، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں what we did was that اپنے جو ماضی کے اندر ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہوئی ہے، ہم جس طرح سے چیزوں کے کانٹیکسٹ ڈیولپ کرتے ہیں، جس طرح سے ان کو پڑھنے کے معاملے میں جس طرح سے ہم ان کے رولنگز بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی غلطیاں ہیں، لیکن ہم اس کو we make sense of them because we believe، یہ ہمارا ایک مینٹل پیٹرن بنا ہوا ہے کہ چیزیں جو ہیں when they are written they make sense۔ اس میں ہم نے اور بھی مینٹل پیٹرن دیکھے تھے۔ کچھ چیزیں ہم نے اس طرح کی بھی دیکھی تھی کہ جدھر اگر آکورڈ جملہ آ گیا، جو میں نے آپ کو مثال دی تھی اپنے نواسے کے ساتھ ایک گفتگو میں، کہ کس طرح سے میں نے اس کو جو کہا تھا کہ از مسٹر بیگ فل while packing my luggage for traveling، تو میں نے اس سے پوچھا کہ لیٹس آسک مسٹر بیگ if it is full۔ وہ اگر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے اس کو فوراً سمجھنا مشکل ہو جائے گا، بیکاز وہ آپ کے ایگزسٹنگ پیٹرنز کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی یہ بیگ سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو دس کین آلسو ہیپن، اینڈ دس از ہاؤ وی آر پروگریسنگ ان لائف، کہ ہمارے کچھ ایگزسٹنگ پیٹرنز ہیں جو بنے ہوئے ہیں، اور وہ کتنی تیزی سے فارم کرتے ہیں۔ آج میں اس کی چند مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی۔ آئی وڈ فرسٹ آف آل لائک ٹو شیئر دس اسکرین ود یو، کہ جس میں کہ مقصد اصل میں یہ ہے کہ آپ کو، اور اس میں اگر پڑھنے مشکل ہو تو مجھے آپ پلیز ابھی بتا دیجیے گا، میں اس کا ایک اور ارینجمنٹ آج ہوپ فلی ہو جائے گا۔ لیٹ می جسٹ برنگ اٹ اپ۔ جی جی آپ سے آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو دس اسٹیٹمنٹ، اوکے؟ آئی وانٹ یو ٹو ریڈ اٹ اینڈ کیپ اٹ ان یور مائنڈ، اوکے؟ لائک اس کو سمجھنے میں کسی کو مشکل تو نہیں ہو رہی جی؟ اس کو پڑھنے میں مشکل تو نہیں ہو رہی؟ جو اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کہ آپ اس کو آرام سے پڑھ سک رہے ہیں؟ جی اسد صاحب آپ پلیز بتائیے گا، از اٹ ایزیلی ریڈیبل؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب بالکل صحیح۔ تو صحیح پڑھا جا رہا ہے جی؟ جی پڑھا جا رہا جی بالکل۔ رائٹ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ آپ نے سمجھ لی اسٹیٹمنٹ۔ آئی ایم گیٹنگ یو دا نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ناؤ، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کین یو ایزیلی ڈسائفر دیٹ، ٹھیک ہے جی؟ دیز آر ٹو اسٹیٹمنٹس۔ آپ میں سے جتنے لوگوں نے اس کو فوراً سمجھ لیا ہے دوسری اسٹیٹمنٹ کو، وہ ہاتھ ریز کر دیں پلیز، جسٹ ریز یور ہینڈ سو دیٹ آئی کین سی کہ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے جی۔ جی عاصم صاحب ہیں، اسد صاحب ہیں، جی 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 عاصمہ اندلیب، عاصمہ آئی ایم سو سوری، عاصمہ اندلیب مفتی۔ جی آپ اگر مجھے اس کو ایکسپلین کیجیے گا، سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے جی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت ہیں؟ ہاں جی آسمان دلیپ، جی جی یہ اس کا تو ہے کہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ فروٹ اڑتا نہیں ہے، رائٹ تو یہ اگر ہم غور سے پڑھیں تو ہمیں آئی تھنک شاید ڈفیکلٹی نہیں ہوگی، چاہے جتنا بھی ہمارا پیٹرن، میرا رائٹ خیال ہے۔ رائٹ
because fruit doesn't fly, whether it is banana or mango or whatsoever. right. It doesn't have wings, Mm-hmm. and یہ So میرا خیال ہے. what do you understand? This statement is not false. ٹھیک ہے جی، یہ statement true ہے. The thing is Grammatically, ہاں نہیں نہیں، یہ اس کا مطلب بھی صحیح ہے. آپ نے اس کا مطلب سمجھا کیا ہے؟ ابھی ابھی مطلب نہیں، میں نے پھر کیا اس کا مطلب ہے کہ ابھی واضح نہیں ہوا ہے نا جی. اگر یہ بات صحیح ہے، اگر تو وہ اٹس اے میٹر آف کہ یہ غلط ہے، تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ازیوم کر لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو پھر ابھی سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے. پھر اس کا مطلب ہے ایم آئی رائٹ جی؟ میرا خیال ہے مزید فوکس کر کے دیکھتی ہوں کیا ہے. رائٹ رائٹ. جی I can جی، take some time. نو پرابلم نو پرابلم، ٹیک یور ٹائم. جی اسد صاحب آپ فرمائیے گا. جی مجھے بھی ایسے ہی ہے کہ ٹائم تو ایرو کی مانند اصل میں مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ مانند ہے ان رائٹ الفاظوں سے معنی جو نکل کہ جو ہے وہ ٹائم جیسے ہم کہتے ہیں وقت کو پر لگنا، تو یہ بالکل اسی رائٹ، طرح سے کہ اردو کا جو ٹھیک ہے. ٹائم جو ہے مطلب ہے تیر کی رفتار، اور یہاں پہ بنانا جو ہے وہ فالس میں آتا ہے کہ اس کو تو نہیں لگ سکتی پر. تو یہ بالکل جو محترمہ کہہ رہی تھی اس سے ایگری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے مطلب ٹھیک مجھے ہے. بھی رائٹ ملتا رائٹ، سمجھ. ہم اور بھی سن لیتے ہیں جی. تھینک یو جی، جزاک اللہ. جی رفیہ آپ فرمائیے گا. جی مجھے تو ان دونوں اسٹیٹمنٹ میں کوئی کنیکشن نظر نہیں آتی. فرسٹ رائٹ والی تو آئی کین انڈرسٹینڈ ٹائم فلائز لائک این ایرو بٹ فروٹ فلائز لائک اے بنانا. ٹو می اٹ ڈزنٹ اپیئر رائٹ. رائٹ آپ کہہ رہے رائٹ ہیں صحیح ہے بٹ آئی ڈونٹ سی دا کنیکشن رائٹ. یو ڈونٹ بٹوین. سی the connection. It is not connected. There is no connection, but the idea is that the statement is not wrong. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس پہ مزید سوچ لیں، میں ابھی اس پہ ہم گفتگو بھی کرتے ہیں جی. جی خالہ آپ فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آئی تھنک جو آپ نے لائک یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہے لائک ٹائم فلائز لائک این ایرو مووز ریئلی کوئکلی، تو ٹائم کا ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ٹائم فوراً لائک گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. بٹ فروٹ فلائز لائک اے بنانا، آئی تھنک جیسے دا بنانا دا فروٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ٹائم بعد گرو ہوتا ہے. صحیح ہے. تو آئی تھنک جو وہ کہہ رہے ہیں کہ فروٹ فلائز لائک اے بنانا، جب آپ لائک فار ایگزامپل کسی بچے کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں بچپن سے لے کے لائک اس کو ایک جیسے ہم بتائیں گے کہ آپ نے ایسا بننا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ چیز بری یہ چیز اچھی ہے، تو اس کا جو آپ کو لائک بعد میں نظر آتا ہے لائک ریزلٹ، وہ جب وہ بڑا ہوتا ہے آپ کو جب ریزلٹ نظر آتا ہے. تو آئی تھنک اس کا یہ مطلب ہے، آئی تھنک لائک اوکے فروٹ فلائز لائک اے اوکے بنانا، لائک آپ کو رائٹ بعد میں ایٹ دا اینڈ آپ کو ریزلٹ اس کا نظر آئے گا جو چیز آپ ایک کر رہے ہو، لائک اپنی بیسک پرسنالٹی میں ہو یا اینی تھنگ لائک ان اینی رائٹ تھنگ. رائٹ آئی رائٹ. میں اس میں صرف یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس میں آپ نے غور کرنا ہے. ظاہر ہے کہ if I'm saying that this is a sensible statement، اور آپ نے جس طرح سے اس کو بہت بڑا سا کنیکشن دیا ہے، I appreciate that، کہ اس میں آپ نے ایک میٹافوریکل میننگ ڈالا ہے. اسی طرح سے زین صاحب نے کہا ہے کہ unless it is a figure of speech، تو نہیں it is nothing of that sort. بٹ the idea is that یہاں پر جو ورڈز یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس سے جو پہلی اسٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی ہے نا، اس کے نتیجے میں اصل میں آپ کی جو پرسپشن ہے اباؤٹ دا سیکنڈ اسٹیٹمنٹ، وہ ایک طرح سے منجمد ہو گئی ہے اس وقت. ابھی ٹھیک ہو جائے گی، ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اس کو ہم ابھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اٹ ول بی فائن. بٹ دی آئیڈیا بیسیکلی از دیٹ ہم کس طرح سے کتنی جلدی چیزوں کو. جی جی عاصمہ آپ فرمائیے. جی وہ میرے مائنڈ میں ایک پوائنٹ آیا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے ریزننگ بائی انالوجی. رائٹ تو اس میں سم ٹائمس دیر از سملیرٹی بٹوین دا فرسٹ اسٹیٹمنٹ اور دا سیکنڈ اسٹیٹمنٹ، اور کچھ آئی کیو ٹیسٹ میں جو ہے وہ ریزننگ بائی انالوجی کے لیے اسٹیٹمنٹس بھی ہوتی ہیں، سم ٹائم شیپس بھی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد یہ آئے گا اس کے. تو مجھے یہ لگا تھوڑی دیر کے لیے کہ شاید یہ ایک اس طرح کی بھی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، بٹ اٹ از ریئلی ناٹ. آئی رائٹ. تھنک سو. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اینڈ انشاءاللہ اٹ ول ڈان آن یو دیٹ ہاؤ وی گیٹ
trapped by the patterns immediately. دیکھیے آپ نے اسٹیٹمنٹ کو بہت ایسا نہیں کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ٹائم فلائز لائک این ایرو، یہ ابھی پڑھی ہے، اور ابھی پڑھتے ساتھ ہی دوسری اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے میں اس پہلی اسٹیٹمنٹ نے مشکل ڈال دی ہے. جی صوبیہ آپ فرمائیے. سر مجھے پہلے ایسا لگا کہ یہ کسی بچے نے کوئی ایسی بس باتیں لکھ دی ہیں کوئی رائٹ. میننگ لیس نا، اور پھر میں نے ذہن میں سوچا اگر یہ سینسیبل ہے تو میں نے کہا کیلے کی جو کیلے کو جب چھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کے وہ 3-4 سائڈز بن جاتی ہیں، تو میں نے کہا شاید اس کو پھینکیں تو وہ فلائی کرنا شروع کر دیتا ہوگا، اوکے یہ ہوگی ایسی بات. اوکے تو لائک کسی اوکے. قسم کی میننگ لیس سی بات لگی. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کیلے کے چھلکے کو پھینکتے ہیں، اسی طرح سے ہر فروٹ بھی اسی طرح فلائی کرتا ہے، یہ کہہ رہی ہے اسٹیٹمنٹ. ہاں نہیں، اگر یہ مطلب کہہ رہی ہے یہ جی اس ٹائپ کا میں اس ٹائپ کا بنانا شروع ہو گئی کہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ رائٹ ٹھیک ہے تو پھر ایسی تو جی ہاتھ انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے. رائٹ ایسے تو یہ سوچنا شروع میں کر نے یہ ذہن میں سوچا. ویری انڈرسٹینڈیبل جی. تو لیٹ می جسٹ برنگ دس اپ. ہم اس کو دیکھتے ہیں ابھی کہ کیا مسئلہ ہوا ہے. وائی ڈز دا اسٹیٹمنٹ ناٹ رجسٹر رائٹ اوے؟ ٹھیک ہے جی، اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے سمجھنی ہے، دا فرسٹ سینٹینس ڈیفائنز دا کانٹیکسٹ. یہ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ یعنی دیکھیں اسٹیٹمنٹ دونوں ساتھ آ رہی ہیں، تو آپ نے کانٹیکسٹ کو اس کے نتیجے میں ڈیفائن کیا. اینڈ سو دا برین ایکسپیکٹس دا سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ٹو بی سملر. اٹ از ناٹ. اٹ ٹیک سم ٹائم ٹو میک سینس آف اٹ. وائی؟ واٹ از چینجڈ؟ اس کو اب آپ نے سمجھنا ہے جی. چینج کیا ہوا ہے؟ وی ٹیک ٹائم because of our experience with the words flies and like. ٹھیک ہے جی، یہ دو ورڈز استعمال ہوئے ہیں جو پہلے سینٹینس میں ڈفرنٹ میننگ میں ہے اور دوسرے سینٹینس میں ڈفرنٹ میننگ میں ہے. اس کو اب تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وی ڈیولپڈ این ایکسپیکٹیشن فار فلائز اینڈ لائک بائی ریڈنگ دا فرسٹ سینٹینس اینڈ ور کنفیوزڈ وین دیز ورڈز آر suddenly used in a different meaning. ٹائم فلائز لائک اے بنانا میں لائک کا مطلب ہے جس طرح سب نے فرمایا کہ جب پہلی اسٹیٹمنٹ ہم پڑھتے ہیں تو اس سے سامنے جو چیز آتی ہے فوراً جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وقت تیر کی طرح اڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی تیزی سے اڑتا ہے کہہ لیں، سیدھی لائن میں اڑتا ہے کہہ لیں، ٹریجیکٹری میں اڑتا ہے کہہ لیں، جیسے بھی اس کو آپ سمجھ لیں. وقت تیر کی طرح اڑتا ہے. تیر کی طرح یہاں پہ لائک جو ہے وہ کی طرح کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے جی. اور فلائز جو ہے وہ اڑنے کے معنی میں ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ فلائز جو ہے فروٹ فلائز، یہ اور بھی کسی معنی میں یوز ہو سکتا ہے. فروٹ فلائز، آئی سو مینی فروٹ فلائز ان دا فروٹ شاپ. اس کا کیا مطلب ہے؟ آئی سو مینی فروٹ فلائز ان دا فروٹ شاپ. اینی ون کوئی بتائے گا جی؟ مکھیاں. جو اوکے مکھیاں یہ بیٹھتی بھی ہیں ہے مکھیاں. یہ جو فروٹ فلائز ہوتی ہیں یہ پھل پہ بیٹھتی ہیں رائٹ اسپیشلی رائٹ اسپیشل ٹائم. رائٹ. سو واٹ جو دوسری اسٹیٹمنٹ ہے اس میں فلائز ڈفرنٹ معنی میں ہے، اس میں لائک بھی ڈفرنٹ معنی. لائک از ناٹ ان دا سینس آف سملر. ٹھیک ہے جی، لائک از ان دا سینس آف پسند کرتی ہیں. فروٹ فلائز بنینا کو پسند کرتی ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن واٹ ہیز ہیپنڈ، یہ تھوڑی دیر کے لیے جسٹ ریفلیکٹ آن دس. ایک اسٹیٹمنٹ آئی اور چونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ لکھی ہوئی ہیں اس لیے پہلی اسٹیٹمنٹ نے آپ کو اتنی بری طرح سے جکڑ لیا آپ کے ورڈز کو. یہ ورڈز آپ کے ان سے کسی کے لیے بھی اجنبی نہیں ہیں، لیکن کیا ہوا کہ وہ پہلی اسٹیٹمنٹ نے آپ کے ذہن میں ایک کانٹیکسٹ ڈیولپ کر دیا، اور وہ کانٹیکسٹ نے آپ کو ایسے جکڑ لیا کہ آپ کے لیے اب اس سے نکلنا پاسبل نہیں رہا آسانی سے. بٹ جیسے ہی ایکسپلین ہوا تو immediately now you understand. Now it is not a matter of it's a nonsense statement or a metaphorical statement or a figure of speech. Nothing of that sort. It is simply words being used in a different meaning. Implication words کی different ہے. یہ بات اب سمجھ میں آئی جی؟ جس کو ابھی بھی پہلی اسٹیٹمنٹ میں سمجھنے میں مشکل ہے، میں اس کو پھر سے دوبارہ سے لے آتا ہوں. دیکھیے یہ اسٹیٹمنٹ ہے جی. اگر آپ میں سے کسی کو بھی
ابھی یہ پہلی اسٹیٹمنٹ سمجھنے میں مشکل ہے، تو آپ مجھے پلیز ہینڈ ریز کر دیں اینڈ انشاءاللہ آئی ول ایکسپلین فردر، اور اگر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے. یہ پھر صرف اتنی چیز سمجھانی ہے کہ دیکھیں how quickly within seconds our brain can get conditioned. دو واقعات اگر ساتھ ساتھ ہو جائیں تو ہم اصل میں ایک کو دوسرے کی کاز اور ایک کو دوسرے کی ریزن سمجھنے لگ پڑتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اینڈ دیر از ناٹ نیسسریلی اے کنیکشن بٹوین دا ٹو. جی عاصمہ آپ فرمائیے گا جی. ہاں جی، میں یہ ویسے کمنٹ کرنا چاہ رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ وی میک دا سیم کائنڈ آف ایررز ان آر کمیونیکیشن، کہ رائٹ کس طرح سے کوئی بات اوپن کرتا ہے تو سم ٹائم کانٹیکسٹ جو ہے وہ اتنا پازیٹیو بھی ہوتا ہے، لیکن اگر اوپننگ تھوڑی پازیٹیو نہ ہو تو ریسٹ آف دا کنٹینٹ جو ہے وہ اس کو ہم اسی واٹ اے ونڈرفل کانٹیکسٹ میں. ایگزامپل جی، بیوٹیفل ایگزامپل. اگر ہمارا یہ دیکھیے جو انہوں نے مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا انٹریکشن جدھر سے شروع ہوا ہے وہ اگر پازیٹیو نہیں ہے تو آپ کا ہو سکتا ہے وہ جو 3 گھنٹے کا انٹریکشن ہے اس کے ساتھ وہ سارا ہی نیگیٹو ہو جائے، اس لیے کہ وہ آپ کا جو مینٹل پیٹرن ہے، جو آپ کی انکلینیشن ہوئی بھی ہے اس وقت چیزوں کو سمجھنے کی، وہ چونکہ آپ نے اوپننگ چیزوں کو نیگیٹولی پرسیو کیا ہے تو آئندہ بھی اسی طرح ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک سیریس ایشو ہے جی. ٹوٹلی اگری. وہی میں جو عرض کر رہا تھا، وی سم ٹائمز تھنک دیٹ تھنگز آر ریلیٹڈ ود ایچ ادر بٹ دے آر ناٹ. موسٹ آف دا ٹائم دے آر جسٹ ٹو انڈیپینڈنٹ ایونٹس ان لائف. جی رافیہ آپ فرمائیے. See, now it makes total sense that you don't connect the two sentences. Fruit Right. flies like a banana, because yes, fruit flies go and sit on fruit. Right, So they right, like a banana. But right. I connected and I expected the second sentence to be making sense like the first. So Right. that was the confusion. That is the mistake we made. That it That should is go why like, this is exactly yeah. یہ جو ایکسرسائز تھی it was basically to help you reflect on this propensity within us. ہماری یہ انکلینیشن کہ ہم چیزوں کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک واقعہ، ایک اسٹیٹمنٹ، دوسری اسٹیٹمنٹ، تیسری اسٹیٹمنٹ، ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. سم ٹائمز دے آر ناٹ کنیکٹڈ ایٹ آل. ٹھیک ہے جی، اینڈ مینی ٹائمز ایکچولی دے آر ناٹ کنیکٹڈ. دیئرفور کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ زندگی میں آپ کا ہر انٹریکشن کسی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک یونیک انٹریکشن ہے. یہ کسی نے ہاتھ ریز کیا تھا جی، آئی ایم سوری، کومل آپ جی فرمائیے. جی جی سر میں نے کیا تھا خولا. جی جی سر میں یہ پوچھ رہی ہوں تو پھر ہم کیسے، یعنی ایک کی پرسنالٹی ہمیں دکھتی ہے اس کے بعد وہ نیگیٹو ہی ہوتی ہے یا پازیٹیو ہوتی ہے، اس کے بعد کیسے یعنی کنیکٹ تو ہو ہی جاتی ہے یہ بات. جیسے اسٹیٹمنٹ میں ہم نے اسی کو دیکھ کر ہی دوسری اسٹیٹمنٹ دی ہے نا کہ اس کا رائٹ مینس کیا ہے، جبکہ ویسے بالکل ہی چینج نکلا وہ. تو یہ رائٹ. کس طریقے سے پھر ہم یعنی کیسے کریں کیسے اس کو؟ سر یہ بہت زیادہ ہی ہوتا ہے، یعنی یہ یہ نہیں میری کر لائف میں تو سکتے، بہت ہوتا ہے. نہیں کر ہاں سکتے تو نا. سر پھر کیا نہیں نہیں انڈرسٹینڈ مینس. دیکھیے میں جو چیز کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگر جی آپ اس کو ذہن میں نہ رکھیں another 5 years pass by اور پھر سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئے تو شاید یہ پھر غلطی ہو جائے. ٹھیک ہے جی جی. یہ جو بالکل. پرابلم ہے وہ یہ کہ آپ اگر اس اسٹیٹمنٹ کے اس ایکسرسائز سے یہ سبق لے لیں کہ ہمارا دماغ اصل میں چیزوں کو کنڈیشن کر کے کنیکٹ کرتا ہے، یہ اس کی ایک نیچرل پروپینسٹی ہے، اس کی ایک نیچرل انکلینیشن ہے. اس انکلینیشن سے آپ اویئر ہو جائیں تو اب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اپنی بعض کانٹیکسچولائز کرنے کی غلطیوں کو سمجھنے کا. یعنی وی کین ایکچولی بیکم مور اویئر. اس ایکسرسائز کا مقصد یہ نہیں کہ یہ چیز ختم ہو جائے آپ کے اندر سے، یہ ختم نہیں ہوگی، یہ نیچرل پروپینسٹی ہے آپ کی. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ میرے ذہن میں آ جائے کہ میرے اندر یہ نیچرل پروپینسٹی ہے. میں کئی دفعہ ان ریلیٹڈ چیزوں کی کنیکشن دیکھتا ہوں اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، جبکہ وہ مطلب ہوتا ہی کوئی نہیں. بالکل. ٹھیک ہے. جی 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 آپ سر، تھینک یو اس یہ جو آپ کی ایک انکلینیشن کہیں، پروپینسٹی کہیں، پروکلیوٹی کہیں، یہ جو ہے اس سے اگر اویئر ہو جائیں تو بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے شروع ہو جائیں گی. یہ ہے اصل میں بات. یعنی سم ٹائمز things are not related but we relate them because of their
فزیکل پراکسیمٹی، چیزیں پاس پاس پڑی ہوں، دو واقعات ساتھ ساتھ ہو جائیں تو ہمیں لگتا ہے یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے جی. جی زین صاحب آپ فرمائیے. جی السلام علیکم مہیش صاحب، مجھے وعلیکم. تھوڑی سی وضاحتیں چاہیے. نمبر جی ایک تو میں پوری طرح سے بات سمجھ گیا ہوں ریلیٹڈ ٹو دیس ٹو ڈفرنٹ سینٹینسز کہ تھنگس ہیز ٹو بی کانٹیکسچوائز، سیاق و سباق ہونا چاہیے. ہمارا بہت بڑا انسان کا مسئلہ یہی کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ جاتے ہیں ہم لوگ. یہ آئی ٹوٹلی گیٹ اٹ، میں اس کا بہت مرید ہوں، بلکہ میں تو کہ بہت کوشش کرتا ہوں کہ چیزوں کو سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھانے کی بھی کوشش کرو. آئی گاٹ اٹ. لیکن ایک جو سیکنڈ سینٹنس ہے آپ کا، اس میں فروٹ فلائز لائک اے بنانا. اوکے، وائی بنانا؟ بنانا کیوں؟ کیا ایسے نہیں ہو سکتا تھا کہ فروٹ اسٹل میکنگ سینس، فروٹ فلائز لائک وائز؟ اور وائی بنانا، بنانا کیوں ہے یہاں پر، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں. یعنی آپ نے اصل میں یہ اسٹیٹمنٹ یہ بولی ہے کہ پھل کی مکھیاں کیلا پسند کرتی ہیں. دیر آئی گاٹ اٹ، ناؤ آئی گاٹ اٹ. اوکے، اب رائٹ. سمجھا میں، یعنی اب اصل میں سمجھ یہاں گیا، پہ میں نے جو کیونکہ بتانے لائک، کی میں کوشش لائک کی. کو سیاق و سباق سے ہٹا رہا تھا. رائٹ. جو چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے نا جی، یہ جو آپ نے پہلے بات فرمائی ہے کہ چیزوں کو کنٹیکچولائز کرنا چاہیے. رائٹ. اگر آپ ایک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں تو اس میں کنٹیکچولائز کرنا چاہیے. اگر آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں تو کنٹیکچولائز کرنا چاہیے. لیکن زندگی کے واقعات اصل میں کتاب کی طرح لکھے نہیں ہوئے. ہماری ایک پرابلم ہو جاتی ہے، ہم زندگی کے واقعات کو بھی اسی طرح سے کنٹیکچولائز کس طرح کرتے ہیں؟ کئی دفعہ ایک واقعے کو دوسرے کا افیکٹ یا پہلے کو دوسرے کی کاز سمجھ لیتی ہے، جبکہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جی زندگی میں واقعات کنٹیکچولائز نہیں ہوتے سارے. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے تو آپ کے خیال میں وہ ایک بدتمیز آدمی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا کچھ ہو چکا ہوا ہے. اس کی بدتمیزی کو آپ نے بدتمیزی سمجھا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے وہ ریٹیلیشن ہو. ٹوٹلی گیٹ اٹ، ٹھیک ہے نا جی. ٹوٹلی گیٹ. یہ ہے جو چیز ہے کہ یعنی many things absolutely agree with you when you say that things should be contextualized and understood in a context. Very fine. But life is not like that. ایگزیکٹلی رائٹ، This is گاٹ this اٹ. is the important thing, and we apply this principle, this mental pattern to our life as well. And there we make some جی mistake most of the time. جی اچھا جی، جی. میں سمجھ گیا ہوں. تھوڑی سی آ, ایک لاسٹ ہے، اگر جی جی جی. ایک کچھ سیکنڈ، اور شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ریلیٹڈ بھی نہیں. اچھا، انگلش لینگویج کی کچھ لمیٹیشنس ہیں، لیکن یہ ہر لینگویج میں، ہر کلچر میں بھی ہوتا ہے نا اس طرح سے. بالکل نو ہے جی. میٹر ہاؤ جامع، how profound بالکل a language is. Urdu is a good profound language. Arabic is also. But ان languages میں بھی ہوتا ہے. رائٹ رائٹ. یعنی دیکھیے یہاں پر اصل میں کیا ہوا ہے، لائک دو معنی میں یوز ہوتا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ when I saw the guy I liked him، یہاں پہ مطلب ہے میں نے اس کو پسند کیا. when I saw the guy I thought he was like my son، یہاں پہ لائک کا مطلب ڈفرنٹ ہو گیا. لائک تو وہی ہے، وہ تھی اسپیلنگ بھی وہی ہے، لیکن اسی طرح سے فلائز از present continuous tense of fly، the verb fly. جبکہ فلائی جو ہے وہ مکھی کے معنی میں بھی یوز ہو رہا ہے. تو اصل میں کیا ہوا ہے کہ پہلے اسٹیٹمنٹ نے ہماری، جیسے ہی ہم نے پڑھا ہے تو ہمارے ذہن کی کنڈیشننگ کر دی ہے کہ دو ورڈ یہاں پر، ایک فلائز اور ایک لائک، یہ اس معنی میں یوز ہو رہی ہیں. اینڈ دین دوسری اسٹیٹمنٹ پڑھتے ساتھ ہی وی گاٹ اسٹک ود دوز میننگز اینڈ وی فورگاٹ کہ یہ تو فلائز اور لائک دونوں ڈفرنٹ معنی میں بھی آتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. دس از an important thing جی. اچھا جی، میں چاہتا یہ ہوں بیکاز دس از another exercise, a very brief exercise. آپ میں سے اکثر لوگوں نے شاید یہ پکچرز دیکھی بھی ہوئی ہوں گی پہلے، بٹ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں آپ کو فار 3 minutes I'll be putting in 2 break out rooms. ٹھیک ہے جی. ایک میں کومل ہوں گی آپ کے ساتھ اور ایک میں صوبیہ ہوں گی آپ کے ساتھ، اور یہ آپ کے ساتھ کچھ پکچرز شیئر کریں گی جی. ایک پکچر شیئر میری کریں گی. آواز آ رہی ہے؟
جی 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 آ رہی ہے جی. تو میرا ایک سوال تھا. آپ یہ جو ابھی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا مجھے تھوڑی کنفیوژن ہوئی ہے یا میرا نیٹ ورک نہیں ٹھیک تو مجھے بات نہیں سمجھ آئی. آپ نے یہ کہا کہ ہم جو ریئل لائف میں ہے اسی طرح سے کرتے ہیں, ہم کنیکٹ کرتے ہیں چیزیں رائٹ جو ہمارے واقعات ہوئے ہوتے ہیں پچھلے کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ریئل لائف میں. تو سر اکثر تو ہوتا ہے ایسا ریئل لائف میں, ہم لوگ اس چیز کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں 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 اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا, یہ اس چیز سے نہیں کنیکٹ کر رہا ہوگا, بٹ آگے جا کے ہمیں ایسا دکھتا ہے کہ نہیں اچھا یہ اسی وجہ سے تھی چیز جو بھی ہے, رائٹ جس کو ہم ڈیٹا کلیکٹنگ کہتے ہیں کہ اگلے کا بیہیویئر یا اگلے کی ایموشن, فیس ایکسپریشن, یہ ہم اسی طرح سے تو ہم جان سکتے ہیں کہ اگلا کیا چاہ رہا ہے. اگر ہم ایمپتھی اور سیمپتھی والی بات کریں, انڈرسٹینڈ کرنے کی بات کریں, تو یہ تو اس کو اس طرح سے تو کہنا نہیں ہوتا نا کہ ہو سکتا ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہے اس طرح سے. ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اکثر نہیں ہوتا یا ہر وقت نہیں ہوتا. رائٹ. یہ اصل میں میں بات یہی نہیں مسئلہ سمجھ ہے, پاتی. یعنی یہ جو بات ہے کہ جو مینٹل پیٹرنز بنے ہوتے ہیں ہمارے, وہ ہوتا ہی نہیں کبھی بھی. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ مینٹل پیٹرنز بنتے اس لیے ہیں کیونکہ اکثر ہو جاتا ہے, جنرلی ہو جاتا ہے ویسے جیسے مینٹل پیٹرن کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں اتنی ایکسیپشنز ہیں کہ ہم کو اویئر ہو جانا چاہیے کہ سم ٹائمز وی ول بی کوئک ان ڈرائنگ کنکلوژنز. جس طرح ایبسٹریکشنز ہر دفعہ غلط نہیں ہوں گی ہماری, یہ جو ہماری انکانشیس پروکلیوٹیز ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہم کیونکہ ہمیشہ غلط ہوتی ہیں. ہمیشہ غلط ہو جائیں تو پھر تو ہم بنائیں گے ہی نہیں, ہم یہ کریں گے ہی نہیں. لیکن ہم کرتے ہیں اور ہم کرنے سے رک نہیں پا رہے اس لیے کیونکہ یہ بہت ساری جگہوں پہ ٹھیک ہوتی ہیں. میں بات واضح کر سکا ہوں جی کومل؟ جی سر ٹھیک ہے. میں وہی ٹھیک ہے بات کر رہی تھی, تھوڑی سی کنفیوژن. تھینک یو. رائٹ جی. جی اسد آپ فرمائیے, آپ یو وانٹیڈ ٹو سے سم تھنگ. اب میں اصل میں وہ کومل صاحبہ نے جو بولا میں اسی میں میرا جواب آ گیا, لیکن میں پھر بھی وہ کہہ دیتا ہوں. اصل میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ اصل صحیح رویہ پھر کیا ہوگا اس جگہ پہ. جیسے کہ مطلب اس میں بہت سارے اسپیکٹس نکل رہے ہیں کہ اگر ہم سے بات کریں گے تو ایک ڈفرینٹ آئے گا, اور اگر رویوں کی بات کریں گے تو پھر ڈفرینٹ چیز آ جائے گی. تو یہاں پر اگر بہت سارے اسپیکٹس ہیں اس کے اندر, تو اگر بیٹھ جائیں تو بہت سارے نکل آئیں گے. رائٹ. تو اگر مختصراً رویہ کیا ہوگا, اس لیے یہ ایسا کنفیوژن بھی ہو کرتے رہی ہے. ہم, اگر اجازت دیں, میں نے چونکہ آج صوبیہ کو ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس ایکسرسائز کے لیے جوائن کر لیں, تو اگر ان کے لیے پاسبل ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی جوائن کر سکیں گی تو ہم اس کو آج کے لیے ادھر روک لیتے ہیں پھر, بیکاز وی آر آلریڈی ایٹ 30 منٹس ناؤ. اور ہم باقی سوال, یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جی. آئی ووڈ لائک ٹو آنسر دس کویشچن. ایک دفعہ آپ سے کہوں گا میں, آپ ریپیٹ کر دیں, بٹ پھر would it be all right صوبیہ؟ I'm so sorry آپ کو آج زحمت دی. میں نہیں سر بالکل صحیح ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہم تھینک یو. اس کو اگر آگے لے چلیں تو وہ جو میں نے آپ کے بالکل ساتھ شیئر کیا تھا وہ پھر آپ سنبھال کے رکھیے گا, نیکسٹ ٹائم کام آئے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ. سر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یہ جو ہے نا جی, اسد صاحب ایک تو پلیز آپ سے ریکویسٹ یہ کہ اپنا کویشچن ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجیے گا پلیز. جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو مطلب آپ نے جو یہ جو جملے تھے, اگر ہم ان کو الفاظوں کے ساتھ دیکھیں تو اس کا بالکل ایک الگ معنی آئیں گے, الگ رویہ ہوگا. اگر ہم اسے جنرلی اگر حالات کے حوالے سے دیکھیں, جو کہ زین صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا, تو اس کے بالکل علیحدہ ذکر مطلب اسپیکٹس بنیں گے. تو اس کے تو بہت ہی ڈائمینشنل اسپیکٹس کافی سارے مختلف ہیں. اسی لیے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے ذہن سے اس کو سوچ رہا ہے, تو وہ اس کا ایک الگ الگ, اسے کوئی کنیکشن نکال رہا ہے, تو کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی الفاظوں میں بات کر رہا ہے, کوئی لائک کے اوپر بات کر رہا ہے, کوئی فلائی کے اوپر بات کر رہا ہے. تو وہ تو بالکل بالکل ڈفرینٹ. تو میرا تو سوال سیدھا سا ہے کہ آخر اگر جو بھی ہے اس میں اگر ہم اس کو کنکلوڈ کر کے ایک جگہ جمع کر لیں, تو اس میں جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں میں اپنے ذہن سے معذرت کے ساتھ, کہ کوئی وہ کنیکٹ نہ ہو تو بڑی معذرت. اگر اس کو ہم یکجا کر کے, اور ہم ایک سوال میرا یہ تھا کہ آخر صحیح رویہ کیا ہوگا اگر اس
اس جملوں کو ہم دیکھ لیں اور جو ایک ہی مطلب نکل رہا ہے تو آخر صحیح رویہ کیا ہوگا؟ رائٹ. جی اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جی. دیکھیے انسان کے اندر یہ ابیلٹی تو ہے، یہ تو اب آپ نے سمجھ لیا. یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اس ابیلٹی کا اظہار بھی کیا ہے کہ اگرچہ یہ جملے جو ہیں یہ بالکل انکنیکٹڈ جملے ہیں، دے آر ناٹ کنیکٹڈ ایٹ آل، لیکن ہم ان میں بھی کنیکشن نکال سکتے ہیں. یہ ہمارے اندر کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن کرنی ہے چیزوں کی، تو ہمارے اندر یہ کنسٹرکشن کرنے کی صلاحیت موجود ہے. وی گیو میننگ ایون ویئر میننگ ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا بات. یعنی ہم نے اس کو جیسا کہ دیکھا تھا اس طرح بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اگرچہ جب سامنے آئی بات تو لگا کہ اچھا یہ اس کی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ. فائن. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس پروکلیوٹی کو میں جانتا ہوں، ابھی جس طرح سے کومل نے مثال دی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایمپتھائز کرتے ہیں بیکاز وی ہیو دس پیٹرن، وی ہیو ڈیولپڈ دس پیٹرن کہ جو انسان جب سیڈ ہوتا ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب وہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے. ہم نے اس پہ اگر کچھ ہمارے پیٹرنز، یہ بھی پیٹرنز ہی ہیں لیکن اس میں بڑی ایکسیپشنز ہیں. تو اس لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جس وقت آپ یہ محسوس کریں کہ دوسرا جو ہے وہ شاید دکھی ہے، تو اس سے ناٹ ان سو مینی ورڈز بٹ کوشش کریں کہ پوچھ لیں کہ اچھا، اور اس سے پوچھیں گے جب آپ، تو وہ اب آپ کو ایکسپلین کرے گا. اگر میں یہ جان گیا ہوں کہ آئی ہیو دس پروکلیوٹی آف کریٹنگ کنیکشنز ایون ویئر دیر از نو کنیکشن، یہ اگر مجھے سمجھ میں آ گئی یہ بات، یہ میرے اندر صلاحیت ہے، یہ میرے اندر ایک پروکلیوٹی ہے کہ میں دو واقعات کو کنیکٹ کر دیتا ہوں اور پھر اس کے نتیجے میں کچھ نتائج نکالتا ہوں. اگر یہ ہے تو اس کے بارے میں اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اس کے بارے میں تھوڑا محتاط ہو جاؤں. بفور ڈرائنگ اینی کنکلوژن، تو پہلے میں اس کو کنفرم کر لوں کہ کیا واقعی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو ابھی بڑی اچھی مثال دی، میرا خیال ہے آصفہ نے دی تھی، آئی ایم ناٹ شیور جی، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ بات اگر شروع ہوئی ہے اور نیگیٹو فوٹنگ، تو پھر اس کے بعد پوری بات جتنی مرضی پازیٹیو ہو، ہم انکلینیشن ہو جاتی ہے اس میں نیگیٹو رہنے کی. یہ وہ بات ہے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں. یعنی پروکلیوٹی تو ہے، ہم کنیکٹ تو کریں گے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور اس کے بارے میں اویئر ہو جائیں کہ یہ ہم اصل میں کنیکٹ کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ دوسرا بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہو. یعنی میرے اندر یہ پروکلیوٹی ہے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ یہ بات سچ ہے. جی اسد، میں آپ کی بات کا جواب دے پایا ہوں جی؟ جی کافی حد تک ہے. اور وہ تو کومل جب آپ ان کا جواب دے رہے تھے تو اس پر بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہو رہی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کوئی بہت چھوٹی چیز نہیں ہے، اس پہ بہت ڈبیٹ بالکل نہیں ہوگی. ہے، تو پھر یہ ایبسولوٹلی ناٹ. جی دیکھیے یہ میں ابھی آپ سے اگر یہ کہوں نا، یہ دوسری ایکسرسائز بھی ہم ایک دفعہ کر لیں گے نیکسٹ ویک جب، تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا پریکٹس کر کے دیکھیے گا that how do we get influenced by whatever has happened. ابھی جو اب میں آپ کو بتاؤں، عام طور پر فیڈ بیک جسے آپ کہتے ہیں، اگر آپ سے کسی نے فیڈ بیک لیا ہے، رائٹ، آپ سے کوئی فیڈ بیک مانگ رہے ہیں، تو ہمارا جو فیڈ بیک ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہو جاتا ہے لیٹسٹ واقعات سے. آپ اپنے مینیجر کے بارے میں فیڈ بیک دے رہے ہیں تو آخری دنوں میں جو اس نے واقعات آپ کے ساتھ ہوئے ہوں گے، اگر اچھے رہے ہیں تو آپ اس کانٹیکسٹ میں فیڈ بیک دینے پہ مجبور ہو جائیں گے. یعنی جو امیڈیٹ ہیپننگز ہیں وہ دے کین ایکچولی انفلوئنس یور فیڈ بیک. میں اس سلسلے میں جی زوبیہ، میں بالکل آپ کو I'll give you time جی. میں پہلے یہ آپ بلکہ ہینڈ ریز کر لیں تو زین اور رافیہ کے بعد میں آپ کو پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ شیئر کر لیں. جی زین صاحب. جی اگر رافیہ صاحبہ کرنا چاہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. میرا وہی ابھی آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ لیٹسٹ ایکسپیرینس آپ نے ابھی کہا، تو میں خود بھی شیئر کرنا چاہتا تھا آپ سے اسی طرح کہ ہاؤ ڈفرنٹ کلچرز آلسو بہیو بیسڈ آن دا ایجوکیشن لیول اینڈ ایوولوشن. بیسیکلی جو ارتقائی مراحل سے طے کرتا ہے ایسٹ اور ویسٹ کے ڈفرنٹ کلچرز، وہ کیسے بیہیو کرتا ہے اسی سبجیکٹ کو لے کر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اگر اجازت ہو تو.
ایک جی جی زیادہ وقت نہیں لوں گا ابھی. sure, دیکھیے sure. میں چونکہ بزنس میں ہوں موئی صاحب، تو بیک وقت میں 2 کلچر سے ڈیل کر رہا ہوں. چونکہ امریکہ میں رہتا ہوں آلموسٹ 40 ایئرس، یہاں ہوں 20 سال وہاں رہا ہندوستان میں، تو اب یہاں کے کلچر سے پوری طرح رچ بس واقف ہو گیا ہوں. واٹ آر دا فگر آف اسپیچز، ہاؤ ڈز تھنگس ورک اینڈ آل دیٹ، مختصر لفظ کیا ہوتے ہیں، لوگ کس طرح سمجھ جاتے ہیں بات کو، جلدی اشارے میں بھی سمجھ جاتے ہیں وغیرہ. اچھا، پھر وہاں کے کلچر سے، وہاں میری کچھ اپنی خرید و فروخت تھی، میں نے کچھ چیزیں خریدی تھیں اور پھر وہ گرو کر گئی بہت، پھر وہاں معاملہ تھوڑا سا بزنس پھنس گیا ہے تھوڑا سا، تو اب میں وہاں کے لوگوں سے لامحالہ ڈیل کر رہا ہوں، مجھے کرنا پڑ رہا ہے. Right. تو اب مجھے بیک وقت 2 مختلف روپ دھارنے پڑتے ہیں. بڑی مشکل ہو جاتی ہے موئز صاحب، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. چھوٹی سی مثال میں شیئر کرتا ہوں، 2 دن پہلے کی بات ہے. رات ایک صاحب کو میں نے ایز اے وکیل، ناٹ ان دا لٹرل سینس آف وکیل، لیکن وہ بہت انفلوئنشل آدمی تھے، میرا وکیل بنا کر میں نے اس معاملے میں لے گیا جہاں میرا معاملہ تھوڑا پھنسا ہوا ہے. اور میں نے ان کو تاکید کی تھی کہ بھائی پلیز آپ احتیاط رکھیں، اس بندے کے ساتھ بیٹھ کر چائے نہ پیے اور اسی گاڑی میں نہ بیٹھے. اب ایسا کریں گے میرا معاملہ خراب ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس کے برعکس کیا، ان کی ڈیم، اب وہ میرا معاملہ اور خراب ہو گیا. تو میں نے 2-3 مرتبہ ان کو کہا، ذرا شکوہ کیا. لاسٹ ٹائم میں نے ان سے اسکیڈول کر کے ایک میٹنگ کی فون پہ، تو وہ ایک خاکہ بنا چکے تھے کہ اب مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے. تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ کہہ کر میں نے اپنی بات شروع. لیکن وہ ایک مینٹل پیٹرن بنا چکے تھے کہ زین صاحب اب مجھے پکڑنے والے ہیں. It's very unfortunate, you know. جی جی. اب وہ اچھا، اتنے ڈیفینسو ہو گئے کہ مجھے اپنسو ہو گیا. مجھے آدھا گھنٹہ لگا واپس اپنے الفاظ لا کر ان کو پھر سے منوا کر ان کو سمجھانے میں. خیر آخری میں معاملہ ٹھیک ہو گیا. یہ اب شاید مجھے یہاں اتنا وقت نہیں لگتا، تو میں I'm sharing my own experiences with you. ایک جو لائیو کوائٹ ہوتا ہے رائٹ، نا، میں کوائٹ رائٹ. دیکھیے میں اس میں بتاتا ہوں. ایک تو ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا. اب تھوڑی دیر کے لیے اس طرف آ جائیے کہ آپ نے ابھی جو بات فرمائی ہے کہ کلچرل ڈفرینسز ہیں کچھ لوگوں کے، ٹھیک ہے جی، ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. لیکن یہ بھی ایک مینٹل پیٹرن ہے، یعنی جس وقت وہ کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے انڈیویجول اس طرح ہوں گے ادھر کے اور وہاں کے سارے انڈیویجول یہ ہے جس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنی شروع کر دیں گے ہم کہ نہیں، وی آر ایکچولی جنرلائزنگ. یس، اینڈ اس جنرلائزیشن میں سے بہت ایکسیپشنز نکل آئیں گی. جیسے ہی یہ ہو جائے گا، یعنی ایون ود دا سیم پرسن جس کے ساتھ آپ ساری زندگی انٹریکٹ کرتے رہے ہو، وہ کب بدل چکا ہوگا اندر سے، کیونکہ اس نے اندر سے اگر بدلنا ہے تو وہ آپ کو بتا کے نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے جی. تو آپ اصل میں میں نے کئی دفعہ لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے بہت اچھا کر لیا. For the last 10 days I have been very nice and I have not spoken any harsh words. لیکن دوسرا جو ہے وہ اپنا رویہ ہی نہیں بدلتا. اس لیے کہ دوسرا جب تک کہ اس پہ کنونس نہیں ہو جائے گا نا کہ آپ اندر سے چینج ہو گئے ہیں، ابھی نہیں ہوا وہ کنونس، ابھی تک وہ یہ سمجھ رہا ہے. یعنی یہ میرے ساتھ ایکسپیرینس ہو چکا ہوا ہے. when I tried to change myself and tried to be a more polite and a more forbearing person، تو آس پاس جو گھر میں لوگ تھے ان کے لیے یہ چیز ایسی تھی جیسے یہ میری ایک نئی مینیپولیشن ٹیکنیک ہے. وہ کبھی نہیں بدلیں گے، کبھی نہیں بدلیں گے. ٹھیک ہے جی. دے آر گوئنگ ٹو ریمین دا سیم بیکاز دے نو دیٹ دے آر بینگ مینیپولیٹڈ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسئلے ہو جاتے سمجھ، ہیں. بالکل بالکل. یہ these are the تھینک یو. problems. Most welcome. جی رافیہ آپ فرمائیے. جی سوری کومل، میں آپ کے کام میں کنٹینیوسلی مداخلت کرتا ہوں، آپ اس میں دوسرے سیشن میں ہوتی نہیں ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. رافیہ جی چلی گئی ہیں؟ میں یہاں ہوں، پتہ نہیں میرا ہاتھ کہاں چلا گیا. نہیں وہ میں نے میں یہ کہہ رہی تھی، آپ کا نام لیا تھا. نہیں
आप मुझे पूछ रहे थे या नहीं? मैंने रेस किया था हाथ, मगर जैन साहब Right. के बाद मैं बात करना चाह रही थी। आप कर लीजिए। मैं ये कह रही थी कि ये जो मेंटल पैटर्न्स है, कभी कभी ये होता है कि एक कंसिस्टेंटली आप अगर एक एक्सपीरियंस करते रहें तो फिर वो आपका एक मेंटल पैटर्न बन जाता है। किसी के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में, किसी बच्चे के बारे में, वो एक मेंटल पैटर्न बन जाता है। बिकॉज आपको एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 10 दफा, तो फिर आप जब बात करने लगते हैं तो इन द बैकग्राउंड यू हैव दैट मेंटल पिक्चर. Right. Okay, now be prepared. This is the mental pattern. This is the way you are expecting her to react or him to react. So this is something, it's not very easy to change. But Right. one should be prepared. जैसे आपने कहा कि कभी कभी बंदा दिल में से अंदर से बदल जाता है, और you do get surprised कि भाई ये तो बदल गया, ये तो उस तरह बात ही नहीं कर रहा है, ये तो लड़ जी नहीं रहा, ये क्या हो गया इसको. तो जी ये बट यू आर सो कंसर्न्ड एंड वरीड, एंड फिर ओ चले अभी शुरू हो जाएगा. तो ये दिस इज नॉट अ वेरी इजी थिंग टू हैंडल. ये Not at मैंने all. अपने Not at all. You know, I'll tell you what. इसमें एक बड़ा अच्छी एक्सरसाइज ये हो सकती है. Think about yourself. ठीक है जी. When you think about yourself, let's say in the last 1-2 months आपके अंदर कोई change आई है. Something that you have developed more control over. Something that you are trying to improve in yourself. For instance, maybe I was short of temper and now I'm trying to hold back and I'm trying to regulate my anger. ये अंदर मेरे प्रोसेसेस चलने शुरू हो गए हैं. इस तरह की कोई चेंज आई है आपके अंदर? कोई पिछले 1 साल में, 6 महीने में, 1 महीने में कभी फील किया कोई इस तरह की चेंज लाने की कोशिश ही कर रही हैं आप? नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत कर रही बहुत थी. ज्यादा चेंज आई है. नहीं, चेंज आई भी है, और मेरा ख्याल है आपसे बातचीत करने में भी उसका काफी असर हुआ है कि अल्लाह जरा करेगी इंशाल्लाह. सोचो कि तुम्हारी तुम्हारी वजह से क्या हुआ है. व्हाट इज योर Right. रोल इन दिस condition that is going on. It can't be one sided. Right. वो Now, कहते नहीं, ताली दोनों हाथों से बजती है. So right. you try to be a little subdued and just see, does the other party also reciprocate, या still says the same. But No, give no. them a chance. अभी थोड़ी देर के लिए इसको भी छोड़ दें. अभी सिर्फ इतना सोचें कि देर इज समथिंग दैट यू, आप सब लोगों से, मैं सिर्फ आपसे बात नहीं, यानी सब लोग इस तरह से सोचें कि देर इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इन माई सेल्फ. ठीक है जी. बट द पीपल, they don't respond in a very cooperative way. They are still trying to incite me. They are still instigating me. They don't understand that how hard am I trying. ये होता है ना, कभी ज़हन में ये चीज पैदा हो जाती है, कभी इस चीज का दुख भी होता है, इस चीज का गुस्सा भी चढ़ता है. इसकी वजह है एक, यानी ये जो अभी आपने बात फरमाई है, आपके साथ किसी का लेट्स से 10 साल का इंटरेक्शन है. ठीक है जी. और आज आप पिछले 1 महीने से 2 महीने से अंदर कोई चेंज लाने की कोशिश कर रही हैं. वो जो अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं वो दूसरों को नहीं दिख रही. उनका एक पैटर्न बना हुआ है, एंड दे आर बिहेविंग अकॉर्डिंग टू दैट एग्जिस्टिंग पैटर्न, नथिंग एल्स. ठीक है जी. ये वजह हो रही है कि वो इवन आफ्टर सिंसियर एफर्ट्स ऑन योर पार्ट, दूसरा आदमी जो है वो अभी तक समझ नहीं पा रहा कि इसमें कोई तब्दीली आ रही है. अगर आप उससे पूछेंगे कि आपको कोई महसूस हुआ मेरे अंदर कोई तब्दीली आई है, तो मोस्ट प्रोबेबली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपको जवाब ये मिलेगा कि नहीं, मुझे तो कोई नहीं महसूस हुआ, आप तो वैसे के वैसे ही हैं. आप अंदर से बेशक टूट फूट जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरे को जब तक वो तब्दीली एक्सेप्ट नहीं होगी, एक्नॉलेज नहीं होगी, वो कैसे होगी? जब वो ऐसे कंसिस्टेंटली आप उसका बिहेवियर आपका चेंज हो जाए जो उसको दिखता है. क्योंकि आपके इंटरनल प्रोसेसेस जिस तरह से कई दफा मैं खुद अनवेयर होता हूं उनसे, तो दूसरे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं आते. ये समझ आ गई बात? This ये can, इससे समझ this आसान हो can जाएगा. take, how long would it take? I mean, you can keep on making an effort month There after is months, and Right, right. And that is तब that is precisely why I keep insisting on this point. Okay, don't do it to get the right response. Do it to please God.
because ٹھیک only in that case, only in that case can you be consistent. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک کام اچھا کرنا شروع کر دیں تو وہ تو اصل میں آپ اب دوسروں کے رسپانس سے بلند ہونا شروع ہو جائیں گے. اب ہمیشہ اپنے آپ کو یہ یاد کرائیں کہ یہ جو مومنٹ مجھے ملا ہوا ہے ٹھیک کام یا غلط کام کرنے کا، میں اس کو ایٹرنٹی بنا دوں گا اچھا کر کے، اور ایٹرنٹی بنا دوں گا برا کر کے. ٹھیک ہے جی. اٹ ول نیور وینش، یہ کبھی وینش ختم نہیں ہوگا. اس احساس کو اگر میں اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دوں کہ یہ میری ڈیلنگ خدا کے ساتھ ہے، یہ میری ٹرانزیکشن خدا کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ دوسرے کے رسپانس کو لینے کے لیے نہیں ہو رہی. کیونکہ دوسرے کے رسپانس کو جو آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا آپ نے، کتنی دیر کوشش کرے آدمی؟ ساری زندگی مگر کوشش مجھے کرے. تو آپ کا ایک سینٹنس ہمیشہ یاد رہتا ہے، what does God want for me But that's on it. this occasion? That's it. That is, if I can remember, اللہ میرے سے اس موقع پہ کیا چاہتا ہے, then بس I یہ can control that. یہی وہ چیز ہے، موٹیو، اپنا موٹیو جو ہے بجائے لوگوں کی طرف ڈائریکٹ کرنے کے خدا کی طرف ڈائریکٹ کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. Yes, I think تھینک یو جی. thank you ویلکم so جی، much. موسٹ ویلکم جی. جی صوبیہ، آپ یو وانٹیڈ ٹو شیئر سم ایگزامپل؟ جی سر. اوہ آئی ایم سو سوری. ویسے تو سر وہی ہے کہ ہر لمحے میں یہ کام ہو رہا ہے جو بھی ہم نے پریکٹس کی ہے. تو لیکن کچھ میجر ایگزامپلس میں، فار ایگزامپل جیسے زندگی کے کسی مرحلے میں اسپاؤس کو پہ شک ہو جائے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وین شی بیکم اسکیپٹیکل اباؤٹ ہر ہسبینڈ، تو وہ ہر اس کے ایکشن کو، بھلے وہ سو رہا ہے، آنکھیں اس نے کھولی ہوئی ہیں، جاگی ہوئی ہیں، ہر چیز، موبائل اٹھانا، باہر جانا، اندر آنا، ایسی ساری حرکتوں کو ہم اس پیٹرن کی روشنی میں دیکھنا شروع کر دیں کہ نہیں، یہ تو کوئی شک ہے، یہ تو کوئی دال میں کالا ہے کچھ. تو ہر چیز، بھلے ان ایکشنز کا بالکل اس سارے سے کچھ بھی کوئی بھی تعلق نہ ہو، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. سیم وے اگر ہم ساس، امی، دادی، نانی کبھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ جی آج میری بہو نے میرے سے یہ کیا، اور آپ انہیں کہہ دیں کہ نہیں نہیں، وہ ان کے بچے کا ہوم ورک نہیں ہوا تھا، وہ اس وجہ سے، وہ نہیں، اس کے بعد تو اس نے میرے سے بات نہیں کی، پھر وہ وہاں سے چھوڑ کے چلی گئی، پھر اس نے اپنے بچوں کو جا کے ڈانٹا، پھر میری وجہ سے یہ کیا یہ کیا. تو وہ اس ایک واقعے کی روشنی میں بہو کے اگلے سارے ایکشنز کی گردان لگا دیں گی. نہیں نہیں، یہ سب کچھ اس نے نا مجھے جلانے کے لیے، ستانے کے لیے کیا ہے. تو اور اسی طرح ایک اور بہت بڑا مینٹل جو ہمارا پیٹرن ہے کہ جب لڑکی شادی ہو کے جاتی ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ساس اچھی نہیں ہوتی ہے، تو اس اسکیپٹیسزم کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہے. تو بھلے ساس کے اچھے ایکشنز بھی ہوں، ان کو بھی شک کی روشنی میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو بہت ہی مطلب مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے سابقہ تجربات اور جو لیسنس پٹیاں پڑھی ہوئی ہیں ان سے اٹھ کے وہ نئے واقعات کو، یا روز واقعات کو نئے میننگ دینا سیکھے. تو بالکل، یہی ہیں کچھ ایگزامپل جو ہمیں ہر وقت بہت دیکھنی بہت پڑیں گی. امپورٹنٹ ہے جی، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور یہ بیسکلی مقصد یہ ہے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے کا کہ مینٹل پیٹرنز ہمارے کس طرح سے ہمیں بالکل ان نوئنگلی ہماری انٹرپریٹیشنز کو، ہماری پرسیپشنز کو لمٹ کرتے چلے جاتے ہیں، ہمارے ریلیشن شپس کو ہیمپر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قصور سارا دوسرے کا ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور اس کے بارے میں جتنا آپ اویئرنیس ڈیولپ کر لیں گے، وہ بیسیکلی آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. آئی ڈونٹ نو if others will. دیکھیے، وہ مجھے اس پر اعتماد ہے، بہت اعتماد ہے جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ادفع بالتی ہے احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ تم اگر بھلائی کے ساتھ جواب دو گے، ایون برائی کا بھی جواب جو ہے وہ بھلائی کے ساتھ دو گے، تو تم یہ دیکھو گے کہ آج جس کے اور تمہارے درمیان ایک بڑی چپکلش ہے، بڑی دشمنی ہے، وہ تمہارا بہترین دوست بن جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن اس کے اندر دوسرے کے لیے پوٹینشیل ہونا چاہیے. یعنی وہ اگر اس کو سمجھنے سے اپنے آپ کو، اپنے دروازے بند کر لے، تو یہ پوٹینشیل نہیں پیدا ہو سکتا. یعنی اگر یہ واقعی ہو سکتا تو جو بدترین منافق تھے، یا جو بدترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، یا مشرکین تھے مکے میں، ان کے ساتھ بھی تو بہترین رویہ رکھا. یہ قرآن، اسی لیے دیکھیے اس میں جو موٹیو ہے، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ کو اس موٹیو کو ٹھیک کرنا پڑے گا جس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ انسانیت اس کے اندر بھی باقی ہے، وہ زندہ ہے. اور یہ نیور ڈیسائیڈ فار اینی ون کہ کیا باقی ہے یا نہیں ہے، بیکاز یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہونا ہے.
جی جی کومل میں نے اب آپ کے حوالے کر دیا جی. اب ناؤ اٹس کمپلیٹلی جی یورز. سر میں روزمین ہے روزمین رائٹ. اس میں آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے پلیز. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ہم اتنا چینج کرتے ہیں اپنے آپ کو لیکن دوسرے لوگ مانتے نہیں ہیں یا وہ قبول نہیں کرتے، تو اس کو وائس ورسا بھی دیکھ سکتے ہیں نا. مطلب وہ لوگ بھی تو اتنے سالوں سے چینج ہو رہے ہیں، پر جب بالکل ہم سے بات کریں گے تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نہیں بالکل تبدیلی نہیں ہے اس میں. بالکل تو جب اسے ہم دیکھتے ہیں تو اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارے بارے میں ایسا ہی کہہ رہے ہیں. ایبسلیوٹلی جی. اور اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے نا جی، جو میں آپ سے عرض کروں جو آپ کو ہیلپ فل ہو جائے گی، وہ اگر اس ریلیشن شپ میں if we start developing a kind of openness and transparency. یعنی مثال کے طور پر میں اگر یہ کوشش کرتا رہوں، پہلی دفعہ جب میں نے جا کر اپنی فیملی سے کہا کہ اب میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنے غصے کو میں نے کنٹرول کرنا ہے، تو وہ بہت اسکیپٹیکل تھے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہو جائے یہ، تو دس از ناٹ پاسبل. اچھا، اور ظاہر ہے کہ بہت ساری ایکسیپشن بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر میں اس کو کنسسٹنٹلی اپنا ٹاپک بنا لوں گا ایوری تھرڈ، میں کنسسٹنٹلی بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں اور کوئی بات ہی نہ کروں، مطلب یہ ہے کہ آن اینڈ آف اس کا ذکر ہوتا رہے کہ نہیں میں یہ اپنی کمزوری ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جب ریکگنائز کروں تو اپنے ایگو کو اپنا دشمن نہ بننے دوں. ٹھیک ہے جی، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. نیور لیٹ یور ایگو بی یور اینیمی، بیکاز اٹ از ون آف یور اسٹرانگیسٹ اینڈ اسٹانچسٹ اینیمی، جو کہ کبھی چھوڑے گی نہیں آخری دم تک. تو وہ نہ بننے دوں، اور اس چیز کو بار بار اس کا ذکر کرتا رہوں کہ میں نے اپنے آپ کو اس معاملے میں ٹھیک کرنا ہے، اور آپ بھی میری ہیلپ کریں. لیٹس بی ووکل اباؤٹ اٹ. تو اسی طرح سے دوسرے کو بھی یہ حوصلہ ملے گا. ہماری ایک میجر پرابلم یہ ہے، سیریس میجر پرابلم یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنے آپ کو ایک ہائر پلیٹ فارم پہ پلیس کرتے ہیں، تو دوسرے کے لیے بھی اپنی غلطیوں کو ہمارے سامنے ایکنالج کرنا، ایکسیپٹ کرنا، اور پھر ہم اسی غلطیاں بیان بھی کرتے ہیں. تم نے تو پہلے بھی یہ کہا تھا، تم تو ایسے ہی سوچتے بھی ایسے ہی ہو. یہ جو ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں. اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کسی کا کوئی فیصلہ غلط تھا، تو یہ کہنا بند کر دیں کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ مت کرو. ٹھیک ہے نا جی، چھوڑ دیں. اس کو انوائٹ کریں اس چیز پر کہ آؤ لیٹس تھنک کہ ہم اس میں کس طرح سے آئندہ ٹھیک کر سکتے ہیں، کیا فیصلے کرنے میں کیا غلطی ہوئی، کیا چیز ہم نہ کنسیڈر کر سکے. ٹھیک ہے نا جی، ہم نہ کنسیڈر کر سکے. دیز آر ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹس. یہ اس کو آپ جیسے ہی دوسرے کو یہ کانفیڈنس دے دیتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کے باوجود بھی تم مجھے بڑے پیارے ہو، بڑے ایکسیپٹیبل ہو، اور اینڈ آور ریلیشن شپ از ناٹ گوئنگ ٹو فال اپارٹ جسٹ بیکاز یو میڈ اے مسٹیک. ٹھیک ہے نا جی. نیدر ول آئی آلویز بی کریٹیکل فار یو، نار ڈو آئی ایکسپیکٹ یو ٹو بی کریٹیکل آف می آلویز. مجھے بھی انسان سمجھو، اور میں اپنے آپ کو پریزنٹ بھی ایک ولنریبل انسان کی حیثیت سے کروں. دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ. جب آپ کریں گے تو دوسرے کو بھی حوصلہ ملے گا کہ وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ایکسیپٹیبل رہ سکتا ہے کہ اگر اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں پھر اس کے باوجود بھی. جی جی سر، جو آپ نے ایگو کی بات کی وہی تو مین ہے سر. بس وہی کافی کم ہو جائے یا ختم کرنے کی کوشش کریں تو پھر رشتے بالکل اچھے ہوں. اور جیسے آپ نے کہا کہ کوئی غلطی کرے تو ہم کہتے ہیں نا پہلے بھی ایسا کیا پہلے، تو یہ تو آج کے اسٹیٹمنٹ سے ہی ہو گیا نا، ہمارا مینٹل پیٹرن ہی ایسا بنا ہوا ہے سر کہ صحیح ہم بات ہے. ایک پہلی چیزیں یاد آتی ہیں اور بس پھر اس کو دوسری چیزوں کو بھی اسی اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے دوسرے ایبسلیوٹلی معنی لیتے ہی نہیں ہے. تو اسی کی مثال بن جاتی ہے، یعنی کریوں سے کریاں مل کے ہم کہانی پوری بنا لیتے ہیں کوائٹ جبکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جی، اور ہم اس میں سیکھ سکیں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی مویز کا ہے سوال ایک. ہمارے پاس 7 منٹ ہے، کر لیں آپ جی جی. مویز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. کیسے بیٹا؟ سر وہ اسٹیٹمنٹ اگر ڈفرینٹ ٹون میں یا پاز لے کے پڑھا جائے جب میننگ تو اب چینج کی پاسبلٹی کم ہو جائے گی نا سر. پھر سے فرمائیے گا. اگر اسٹیٹمنٹ کو اگر اسٹیٹمنٹ کو اگر لیٹ سے میں بولوں ڈفرینٹ ٹون میں لیٹ سے میں بولوں اور آپ کو یہ کہوں کہ ٹائم فلائز لائک این ایرو، فروٹ جی فلائز لائک اے بنانا.
ٹھیک ہے نا جی. وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اگر یہ بولی جائے اور اس کو جی آپ سٹریسز کو ٹھیک جگہ کر لیں تو پھر یہ ٹھیک پڑی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے، کوائٹ رائٹ. بٹ مینی ٹائمز ہم ان سٹریسز کو بھی مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کئی دفعہ، اس لیے کہ وہ ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا پیٹرنس. لیکن آپ پلیز اپنی بات جی پوری کر لیں. میں شاید آئی انٹرپٹیڈ یو، آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. نہیں وہی تھی سر بات. ٹھیک، اگر یعنی ٹون ایسا ہو جائے گا. ٹون اور پاز جی جی سر. یعنی اگر میں اس اسٹیٹمنٹ کو بجائے آپ کے سامنے لکھنے کے پڑھ دیتا تو شاید اتنی مشکل نہ ہوتی. جی ٹھیک ہے جی جی. لیکن پھر بھی ہو جاتی. یعنی ہو کیوں جاتی؟ جی اس لیے کہ ہم اس کو پچھلی کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ. ورڈ سملر ہے جی نا. جی سر. رائٹ رائٹ جی.